اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام، فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم۔ صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام، آستانہ زہرا نیو جرسی کی 4th مجلس اور اس سیریز کی آخری مجلس جو میرے مظلوم امام کی شہادت کے سلسلے میں ہو رہی، چوتھے امام کی شان۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھی کہ آپ لوگوں نے اس امام کی مجالس میں شرکت کی کہ جو خود بڑا عزادار پر۔ میں نے مجلس کا آغاز اسی دعا سے کی جو زیارت وارثہ کے شہدائے کربلا کے جملے، اور میرے چھٹے امام نے ان جملوں کو رکھ کر ہمارے کانشیس کو ہلایا، ہمارے شعور کو بیدار کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کربلا والوں کی مدد کرو تو آج بھی دروازہ کھلا۔ یہ اس وقت کے لیے نہیں، تا ظہور امام جو چاہنے والا اپنے امام کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس کو ایزی لے کے مت سنو۔ یہ مت بولو کہ ٹھیک ہے یار اب کا موقع ملے گا، موقع نہیں ملے گا۔ تم دعا کرو گے تو پوری خواہش کو تو پیدا کرو، ایک آرزو کو تو پیدا کرو، ایک تمنا کو تو پیدا کرو۔ محرم آ رہا، محرم جا، بہترین ایام ہے اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے۔ اس سے بہتر کوئی ایام نہیں۔ ماہ رمضان کے بعد اگر کوئی ایام ہے تو میں تو بعض وقت کہتا ہوں کہ محرم سے بڑا تو کوئی چیز ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں تم معصومین سے کلوز ہوتے، اس لیے کہ تم اس میں مسلسل ذکر حسین کرتے۔ ہماری بقا ذکر حسین، ہم ہے ذکر حسین کے لیے، اور حسین کا ذکر ہمارے لیے ہماری ڈیسٹینی ہو سکتا ہے، ہماری تقدیر حسین کا ذکر۔ تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین چانس ہے وہ سب کو۔ دعا مانگنے میں کیا جا رہا، ہم لوز کیا کر رہے ہیں؟ کوئی چیز لوز نہیں کر رہے۔ آپ دعا کرو کہ مولا مجھے موقع دو، دعا کر کے تو دیکھو حسین دیتا کیا ہے، کر کے تو دیکھو۔ جنہوں نے کی ان کو نہیں ملی۔ پہلی چیز یقین کو پیدا کرو، اس بلیف کو پیدا کرو کہ حسین دے سکتے، تمہاری تقدیر میں نہیں بھی ہے تو دے سکتے۔ واقعات نہیں ہے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، آپ جانتے تقدیر میں نہیں تھا، اس کی ڈیسٹینی میں نہیں تھا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا کچھ نہیں تھا، حسین نے کہا میں نے دیا۔ امام کوئی جملہ اپنی زبان سے عبث نہیں کھولتا، یاد کوئی جملہ نہیں ہو، ہر مصرع ہر جملے کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ امام چاہے تو ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ وہی چاہتے جو اللہ چاہتا۔ نہیں سمجھے؟ سورہ دہر قرآن مجید کا مشہور سورہ، اس میں اللہ کیا کہہ رہا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے، جو تم چاہتے وہ ہم چاہتے، جو ہم چاہتے وہ تم چاہتے۔ قرآن کا سورہ ہے، قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو کوشش کرو ہمارا مقصد زندگی کا کچھ ہوگا، ہمارا ایک مشن ہونا۔ آج کی مجلس ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا امام سے مانگ رہے ہیں؟ یہ بولو جب بھی فیا لیتنی پڑھو، ایک لمحہ رک کے دعا کرو، ملک موقع تو بازت کیا آتا مانے حق دعا کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے فائنلی قبول ہو جاتا۔ جب قبول ہوتی تو کتنا سکون ہوتا دل کو۔ آپ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنا لو حسین سے۔ اگر حسین سے اسٹرانگ ہو جائے تو پھر میرا پار ہے، فیاد ہے تنی۔ اور امام، جیسا میں نے کہا کہ امام چاہتا ہے کہ میں امام کے لیے کام کروں، جیسا مولا حسین نے روزہ عاشور ایک جملہ بولا، حل من ناصر ینصر اللہ، کیا بولا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ امام مدد مانگ رہے، میں اپنے اس سے نہیں بول رہا۔ آپ یہ مت بولو کہ وہ عاشورے کے لیے تھا، عاشورے کے لیے نہیں تھا۔
اس لیے کہ مولا حسین جانتے تھے میرے خیمے میں کوئی نہیں ہے، سارے اصحاب شہید ہو گئے، سارے انصار شہید ہو گئے۔ اگر مولا حسین روز عاشور صبح میں یہ استغاثہ بلند کر دیں تو بات سمجھ میں آتی کہ مولا نے مدد مانگی ہے اس وقت کے لیے نہیں مانگی تھی، مولا نے مدد مانگی ہے تا ظہور امام ہر شیعہ مدد کرنا چاہتا تو دروازہ کھلا تھا۔ لیکن ہم کبھی سوچ رہے یہ بات کہ ہم کو بھی ہیلپ کرنا ہے، ہم کو بھی امام کے لیے کچھ کرنا ہے؟ اگر تم کرو گے، میں ہمیشہ ایک جملہ بتا، اگر نیو جرسی میں مثال دے رہا، نیو جرسی میں اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے تو ڈو سم تھنگ فار امام حسین، نہیں سمجھے؟ اگر اپنے نام کو اس دنیا میں باقی رکھنا چاہتے، جبکہ دنیا ایک فنا کرنے والی چیز کا نام، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، لیکن تمہارا نام باقی رہتا، لوگ تم کو یاد کریں، لوگ تمہارے لیے ایصال ثواب کریں۔ 1000 مثالیں دے سکتا، مشہور ابھی مرثیے ہوئے، آپ لوگ روز سنتے ہیں ماشاءاللہ مرثیہ، میر انیس اور مرزا کبیر، بڑے شاعر ہیں، اردو ورلڈ کے سب سے بڑے شاعر، مرثیہ کو انیس اور کبیر کے اتنا مرثیے نوحے کسی نے نہیں دیکھے، اور ان کا نام ہے۔ ان کی ڈیتھ ہوئی 200 سال پہلے، 200 ایئرس میں۔ اچھا، ان کا پیریڈ اور مرزا غالب کا پیریڈ سیم تھا۔ غالب بہت بڑا شاعر ہے اردو، سیم پیریڈ ہے، مرزا غالب کا پیریڈ اور میر انیس کا پیریڈ بالکل سیم۔ آگے 2 سال میں دونوں کا اشتغال، مثال کی طور تو آج غالب زندہ ہے، کتنا زندہ ہے غالب؟ سال میں 1 دفعہ یاد کرتے ڈیتھ اینیورسری پہ، اور صبح شام یاد نہیں کرتے غالب کو۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ انیس کو حسین نے وہ مقام دیا کہ صبح شام ان کا کلام پڑھا جاتا۔ نہیں سمجھ رہے یار؟ امریکہ کا ٹائم الگ ہے، انڈیا کا ٹائم الگ ہے، آسٹریلیا کا ٹائم الگ ہے، ہر جگہ کا ٹائمنگ سے الگ ہے۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 24 آورز انیس کا مرثیہ یا سلام پیش کیا جاتا۔ تو انیس کی وہ اس خدمت سے مولا حسین کی کیا ملا؟ 24 آورز انہوں نے جو کام کیا حسین کے لیے، حسین نے زندہ رکھ دیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ یہ اگر کام کرو گے تو تم زندہ رہو۔ انیس کے کتنے درجات بلند ہو رہے ہوں گے آپ سن سکتے ہیں۔ معصوم کا جملہ ہے کہ ایک مصرے کے بدلے میں اللہ ایک خسر ایک پیرے سزا کرتا، شاعر کو اہل بیت کی شان میں جو لکھتا ہے، لیکن سب کے لیے جو اہل بیت کی شان کام کرو گے، if you work for امام، کوئی بھی امام کے، وہ آج سب زندہ ہے۔ لیکن جنہوں نے چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑا، آج گمنامی میں چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ لوگ لکھی ہیں یہاں پر امریکہ میں کہ ماشاءاللہ 24 آورز آپ مزید کر سکتے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اتنے امام بارگاہ بنے ہوئے ہر شہر میں، میں تو پورا دیکھتا ہوں نا، ہر شہر میں کئی امام بارگاہ۔ آپ جس ایریا میں رہتے ہو امام بارگاہ اگر ہے تو تم اس امام بارگاہ میں جاؤ، اس لیے کہ تمہارا نام اس امام بارگاہ سے اٹیچ ہونا۔ کیوں اٹیچ ہونا؟ یہ ایک بخشش کا سہارا بنتا۔ نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پہ آستانِ زہرا آ رہا، میں آستانِ زہرا میں پڑھنا اس لیے بول رہا، آستانِ زہرا ریگولر آ رہے، آپ کا نام آستانِ زہرا سے اٹیچ ہو۔ کہاں لگتے ہو؟ ایون لڑکیوں کے رشتے آتے۔ اگر کوئی میرے پاس فون آیا کہ مولانا فلاں لڑکے کو جانتے ہیں یا فلاں فیملی کو جانتے ہیں امریکہ میں، میں نے پوچھا کہاں کے؟ کہا شکاگو۔ میں نے کہا کس امام بارگاہ جانتے ہیں؟ کس امام بارگاہ؟ اگر کہا کہ فلاں جاتے ہیں تو پھر آپ جانتے، اگر کوئی امام بارگاہ جاتے ہی نہیں، کیا بول رہا ہوں یار، تو پھر وہ ایسے شیعہ کا کوئی ریکمنڈ کرے گا؟ جو امام بارگاہ نہیں جاتا اس سے کوئی مطلب۔ تو آپ یاد رکھو، آستانِ زہرا سے آپ آتے ہیں تو اپنے آپ کو اس امام بارگاہ سے اٹیچ، کوئی امام بارگاہ، جو امام بارگاہ آپ جاتے ریگولر یاد، کیوں؟ تمہاری پہچان، تمہاری آئیڈینٹی اس امام بارگاہ سے ہو۔ جب دنیا میں ہوتی تو آخرت میں بھی ہوتی۔ فیا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ آج کیا ہو رہا تھا؟ ہم نہیں جا سکتے، ہم امام بارگاہ جاتے ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ وہ آپ یہاں جو آ رہے فرش ازا پہ بیٹھ رہے، کوئی مجلس میں جا رہے، کسی امام بارگاہ جا رہے، فرش ازا پہ جا رہے، کہ یہ بھی ایک نصرت امام کہ آپ اپنا ٹائم اسپیئر کر کے چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں۔
آ کے مجلس سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، گریا کرتے ہیں اور جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے؟ یہ آپ کی نصرت نہیں؟ آج کے دور کی یہی نصرت کہ آپ آؤ، لیکن کبھی معصومین کے ذکر کے لیے ایزی نہیں ہے. معصومین کے ذکر کو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ کبھی نہیں سمجھنا. یاد رکھو تمہاری عبادتوں کی قبولیت ان کا ذکر ہے. جیسا سلوات ہے، بغیر سلوات کے آپ نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. سلوات کا یہ کہا گیا ایک سلوات تو لازمی پڑھنا ہے تشہد میں. اگر تم وہ سلوات نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز ہی نہیں ہے. سلوات کیا ہے؟ محمد اور آل محمد کا ذکر ہے. اللہ کے رسول معراج پہ گئے، غور سے سنو، معراج پہ تھے اور چوتھے آسمان پہ آپ نے کئی نبیوں سے ملاقات کی، کئی فرشتوں سے ملاقات کی، ایون ملک الموت سے بھی ملاقات آپ نے چوتھے آسمان پہ کی تھی. اور چل رہے تھے، جبرائیل صاحب تھے، چلتے چلتے دیکھا کہ اللہ کی ایک عجیب مخلوق، بہت فرشتہ ہے، اونچا پورا ایک دم. ہم سب کے ایک ایک ہاتھ ہیں، اس کے ایک ایک ہزار ہاتھ، ادھر 1000 ہاتھ، ادھر 1 ہاتھ. یہ کوئی میں جو وہ نہیں سنا رہا، قصص الانبیاء اور تاریخ اسلام کی مشہور روایت سنا رہا. ایک ہاتھ ادھر 1000 ہینڈز ہے، ادھر 1000. اس کے بعد ہمارے 5 انگلیاں، اس کے ہر ہاتھ پہ 1000 انگلیاں، فگر سے. عجیب اللہ کہ اللہ قادر بقا ہے، جس کو جیسا چاہے بنائے. تو اللہ کا رسول تو جانتا تھا. اس نے آ کے سرکار کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد آپ نے پوچھا تیرا کیا کام؟ آپ تو سب جانتے تھے، تیرا کیا کام؟ تو آپ نے اس فرشتے نے کہا کہ اس وقت اب تک نبی آدم سے لے کے اب تک جتنی رحمت، غور سے سمجھ، جتنی رحمت اللہ کی آسمان سے زمین پر آئی، اس کا پورا کیلکولیشن میرے پاس کہ کتنی آئی. یہ انگلیوں سے میرا کام یہ ہے. مثال کے لگو وہ اپنا کمپیوٹر چلاتا ہے، میں آپ کی زبان لگو چلاتا ہے. کل جتنی رحمت آسمان سے زمین پر آئی، اگر کل اللہ پوچھے کہ فلاں دن آج سے 30,000 سال پہلے، 1000 سال پہلے فلاں دن کتنی آئی تھی رحمت، تو میں بتا سکتا. میرے پاس پورا کیلکولیشن، ہر رحمت میں اس کو ریکارڈ کرتا ہوں. تو سرکار نے پوچھا اچھا تیرے پاس سارا ریکارڈ؟ تو کہا ہاں میرے پاس سارا ریکارڈ. میں بار بار ہو رہا، قصص الانبیاء تاریخ اسلام کی روایت شیعہ سنی سارے کتابوں میں. اس سرکار نے پوچھا کہ کبھی رحمت آتی ہے تیز ادھر پڑ گئی تیز تو پورا حساب کرتا ہے؟ تو کہا ہاں میرے پاس پورا حساب ہے، کیلکولیشن. آپ نے پوچھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بہت تیز رحمت آ جائے آس پاس اور تو حساب نہ کر سکے؟ تو ایک سیکنڈ رکا، رک کے کہا ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے. پوچھا کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا کہ جب آپ کی امت صلوات پڑھتی ہے تو رحمت خدا اتنی تیز نیچے آتی کہ مجھے حساب کرنے میں تکلیف ہوتی. آپ دیکھ رہے ایسی رحمت آتی. تو سلوات آپ آج مثالی طور پہ آپ نے خوش ہے کیا یہ آستان زہرا میں آئے بیٹھے 10 سلوات آپ نے پڑھی تو رحمت تو آ گئی. کہیں اور رہتے نہیں آتی. تو ہمیشہ امام بارگاہوں کو مضبوط کرو. میں نے کل کچھ بولا تھا، آج ریمائنڈ نہیں کرا. سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے لوگ چاہتے نہیں کہ بولے. آپ نے جو کل سنا کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی. اب میں تو 1 سال کے بعد آؤں گا اور میں چاہتا کہ وہ امام بارگاہ بنا ہوا رہے انشاءاللہ. آستان زہرا اسی شاندار رہے ویسی میں. اب آپ سوچو کہ اگر وہاں سے میرا اٹیچمنٹ ہو جائے اور وہ امام بارگاہ بن جائے آپ کی تعاون سے، تو آپ رہو نہیں رہو نیو جرسی میں، امام بارگاہ تو ہے نا. انہیں زمین میں تم نے گھر بنا لیا، تم کسی اور کا گھر نہیں بنا رہے. حسین ابن علی کا گھر بنا. حسین ابن علی کا گھر میں اگر میری شرکت ہو جائے تو اس سے زیادہ میرے لیے اور کیا پڑے. میرے اعمال نہیں ہیں ایسے، لیکن مولانا حسین کا گھر بنا کے گھر میں دے دوں، اور یہ جب تک رہے گا تا ظہور امام اس کا اجر آپ کو ملے گا. برابر اس کو ڈیلے مت کرو، خود آگے بڑھو، خود آگے. یہ مت سوچو کہ مینجمنٹ آ کے بولے مجھے کہ تم دو گے تو میں نکال کے چیک دوں گا. یہ نہیں کر، خود بڑھنا. کیوں خود بڑھنا؟
تاریخ کے مشہور واقعات ہیں. بہلول نے کیا کیا؟ بیٹھا ہوا ہے بہلول قبرستان، ہارون رشید ظالم کا زمانہ، اس کی بیوی زبیدہ ہارون کی جاری. کہا کیا کر رہے ہو بہلول؟ تو کہا محل بیچ رہا ہوں. کہا کتنے میں بیچ رہے ہو؟ کہا 1 دینار. ہنسنے لگی، یہ تو یوانا ہے، 1 دینار میں محل کو خرید لیا. گھر گئی، ظالم ہارون سے کہا کہ وہ بہلول بیچ رہا تھا، میں نے 1 دینار میں ایک محل لے لیا جنت کا. اس نے کہا اچھا، وہ 1 دینار میں جنت کا محل بیچ رہا تھا؟ تو کہا تم نے پیسے بیچ دیے. میں اپنی زبان میں بول، شب میں خواب میں کیا دیکھا؟ واٹس بہت بڑا میں چھوٹا کر کے پھر بس 2 منٹ میں 1 منٹ میں کروں. تو کہا کہ خواب میں دیکھا کہ جنت کے محلات ہیں، ایک محل پہ زبیدہ کا نام لکھا اور آواز آ رہی کہ یہ وہی محل ہے جو بہلول سے اس نے خریدا. اب تو یہ پاگل ہو گیا، یہ تو جانتا تھا کہ میں ظالم ترین انسان ہوں. ظلم کرنے کے بعد احساس تو ہوتا نا کہ میں نے کہاں ظلم کیا، کہاں گناہ کیے. تو اب دوسرے دن ہارون چلا، وہ بازار سے گزرا، اس محلے سے گزرا، اس قبرستان سے گزرا، دیکھا بہلول ویسے ہی بیٹھے ہوئے. کہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا محلات بیچ رہا. کہا کتنے میں بیچ رہے؟ کہا 200 دینار. کہا واہ، کہ میری بیوی کو 1 دینار میں بیچا، 200 دینار کیا مارکیٹ اتنی بڑھ گئی؟ اس نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں تھا کچھ، بغیر دیکھے تیری بیوی نے لیا تھا، تو دیکھ کر لینا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا. اب یہ محل حسین ابن علی کا بنا دیں. حسین کا گھر شاندار، ہمارے گھروں سے زیادہ شاندار. چل آپ بڑھیں اور اگر دعاؤں کو میں ایک دعا بولا تھا کہ پہلی مجلس کہ میں ایک تصویر دوں، میں بھول گیا. جب میں بھی گاڑی میں سے اترا تو کچھ خواتین آئیں اور آ کے کہا کہ آپ نے بولا تھا اور آپ کل جا رہے. میں نے کہا عورتیں چھوڑیں گی نہیں، کوئی بات نہیں، میں وہ تصویر دے دوں پہلے بیفور آئی فارگیٹ. میری سرجری کے لیے کے بعد سے آئی اسٹارٹڈ ڈیسائڈنگ. یہ بھی معصوم کا جملہ ہے، چوتھے امام کا عمل ہے، بہت چھوٹا سا ایک تصویر ہے اس کا. دوستو تم یقین کرو، ہر امپاسبل پاسبل ہوتا. مانگنے کا طریقہ، اور 136 ٹائمز پڑھنا ہے. سورہ بقرہ نہیں سمجھے یار. 136 ٹائمز بیوی کا ایک نام، وہ نام پہلے 9 سلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد باجل فرجو. پھر 9 ٹائمز بولو یا مظلوم بی بی زہرا ادرکنی. 9 ٹائمز یا مظلوم بی بی زہرا ادرکنی. اتنا چٹریب عمل ہے، آزمایا ہو کہ میری مظلوم بی بی میری مدد کا. اور پھر 136 ٹائمز یا زہرا 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 یا زہرا. آپ یقین کتنی دیر کا ہے؟ ہارٹ کی 2-3 یا زہرا 136 اور بول کے بیوی کو ہدیہ کرو. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اتنی بڑی سرجری کے بعد، وہ صرف بیوی زہرا کا کام، ان کا احسان ہے، ان کی نظر کرم کہ اگر مادر حسنین چاہے تو کیا نہیں. مادر حسنین سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، اللہ کی بڑا بیق فاطمہ و ابیہا و بالوا ہوگا، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. زندگی بدل جائے گی، رزق کے لیے، شادی کے لیے، ہیپی میرڈ لائف کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اور سٹرس اگر کسی کو اس کے لیے. یا بیوی کا واسطہ یا زہرا 136 ٹائمز پڑھیے. آپ پڑھیں، اس کے بعد مجھے واٹس اپ کہ آپ کی لائف میں کیا چاہیے. جتنی لائف کے آبسٹیکلس ہیں وہ دور، بیماروں کو شفا ہو. زہرا کے معنی نور کے، زہرا کے معنی برائٹنس کے، زہرا کے معنی لائٹ کے، زہرا کے معنی روشنی کے. تمہاری زندگی میں روشنی چاہتے تو یا زہرا پڑھ. بیوی سے بڑا کون سا واسطہ؟ اور ایام رضا سے بہتر کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں آپ کو اس طرح عمل کر بیوی کو پرسہ دے کر عام ذکر حسین کرے گا. اور ہر نماز کے بعد میں پڑھتا ہوں، ہر نماز ہوا، خاص طور پہ مغرب عشاء کی نماز.
یہ بھی زہرا کا یہ نام پڑھ کے آپ دعا کرو، طاقت آتی، لائف میں چینج آتا ہے، ایک اسٹرینتھ ہوتی. دیکھیے بات دعائیں گا سب کچھ کی. تو فیا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا کی مدد کرتا، میں بھی مولا کی نصرت کرتا، میں بھی مولا کی ہیلپ کرتا. آپ خود ڈیسائیڈ کرو کہ تم کتنا کر رہے ہو. میں کچھ نہیں. یو ڈیسائیڈ کہ اب تک پہلی محرم سے اب تک کتنی تم نے حسین کی نصرت کی. واجبات پہ عمل کرو، یہ ایک بھی نصرت ایمان. بچوں کو تیار کرو، یہ بھی نصرت ایمان. اور ذکر امام کرو، یہ بھی نصرت ایمان. جب موقع ملے حسین ابن علی کا ذکر، یہ بھی ایمان کی نصرت. اور یہ کوشش کرو کہ ہر دن ایک اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی چیز سکھا، ورنہ آپ یقین کرو یہ بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا کہ امریکہ میں، پوری دنیا میں آج کے لیے، پوری دنیا بھی ہے. کہیں بڑے سے بڑے شہر میں چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی پرابلم. آپ ڈرتے نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوگی، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اگر نہیں کرو گے اولاد کے ساتھ نہیں کرو گے، اور جب یہ تسبیح پڑھ کے اولاد بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی، دور ہو گئی، میں کیا بولوں آپ سے؟ میں آستین زہرا میں بیوی کے آزاخانے میں بول رہا ہوں. میں آ رہا ہوں اس وقٹ ڈاکٹر صاحب، ایک اچھی فیملی کے گھر میں مجلس 3 یا 4 بیٹی، ایک بیٹا بولتے دیدار خواہ، غلط جگہ شادی کر دی، گھر میں تھا مجلس میں دیکھا. باپ رو رہا باپ، ماں روئی کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے اور ہاتھ سے مذہب سے دور ہو گیا. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شیعزم کیا ہے. کوئی مذہب نہیں. میں نے کہا پھر کس مذہب پہ؟ تو کہا بدھزم پہ چلا. امیجن کریں یار، امیجن کریں، صاحبزادے شادی کرنی کسی اور سے، غیر مذہب کی لڑکی سے. میں ہمیشہ لڑکے لڑکیوں میں بولتا کہ کبھی بھی ریلیجن، ولایت امیر المومنین میں کمپرومائز نہیں کر، کبھی نہیں کر. میں لڑکیوں کا بول کمپرومائز نہیں کر. اگر تم نے کمپرومائز کیا تو تمہاری زندگی ڈیزاسٹر ہے. کتنے دن رہو گی؟ بچوں کے لیے وہی بات ہو رہی تھی کہ بچے ہوئیں گے تو کیا ہوں. اس میں لڑکی کہتی ہے مولانا وہ اپنے مذہب کریں گے، میں اپنے مذہب کروں گی، اور میں بچوں کو دیندار بنوں گی. میں نے کہا کیسا بنو گی تم؟ کیسے بنو؟ تمہارا شوہر اب بول رہا ہے کہ وہ شیعہ، اور وہ کیوں ہو رہا شیعہ؟ بھائی میں ہمیشہ پوچھتا ہوں لڑکوں سے یا لڑکی سے، تم کیوں رہے شیعہ؟ تم اپنے ماں باپ کے مذہب کو چھوڑ کے اب شادی کے لیے کیوں ہو رہے؟ اگر تم اس لڑکی کے خاطر شیعہ ہو رہے تو کبھی نہیں ہو. تم اپنے مذہب کو چھوڑ کے اگر اس لڑکی کے لیے شیعہ ہو رہے تو تم کبھی شیعہ نہیں ہو. کیوں؟ تم تھوڑی دیر کے لیے ہونے والے، ایک دفعہ شادی ہوگی، نکاح ہوگا، تم چھوڑ دو. اور وہی دوستو یہ ڈیزاسٹر ہے، آپ کو اندازہ نہیں. مجھے نہیں معلوم یہاں کے حالات کیا. میں جنرل بات کر، جو امام اتنی مصیبتیں اٹھا کے 34 برس کربلا کے بعد زندہ رہ کر مقام حسین کو، پیغام حسین کو جو امام نے پہنچایا، اس کی شہادت کے مجلس میں بولا کہ اپنے بچوں کو بچا لو. آپ کی ذمہ داری، آپ کے بچے ہیں، 2nd 3rd جنریشن کو اللہ بچا لے. یہ آپ کی ذمہ داری. ورنہ آج عابد برہمی کی بات یاد رکھو، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ کی امانت ہے. اللہ یہ سوال کرے گا کہ میری امانت کے ساتھ تم نے کیا کیا. گھبراؤ مت. شادی نہیں ہوتی ہے لڑکی کی تھوڑے دن تک نہیں ہو. 1000 دعائیں ہیں، 1000 واسطے. کیسے نہیں ہوتے؟ بہترین رشتہ ہے. تم اگر کچھ انداز سے اللہ سے مانگو، معصوم سے مانگو، تو تمہاری ہر لڑکیوں کا نگاہ. جلدی مت کرو. میں لڑکیوں کو بھی بول رہا گھبراؤ مت. 24 کے ہو گئے، 25 کے ہو گئے، 26 27 کے ہو گئے، ابھی تو کوئی رشتہ نہیں ہے. ارے 14 امام کا واسطہ لے کے دعا کرو، اس عزادار کربلا کا واسطہ لے کے دعا کرو کہ مولا آپ کراؤ، آپ کے بابا کا عزادار بننا. تو اس طرح کرو گے تو تمہاری لڑکیوں کی پیشانیوں کی لڑکوں کے گھبرانا نہیں، امید نہیں ہارنا. ارے دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں، تمہارے پاس مولا حسین ہے. مولا یقین کو پیدا کرو، یقین کو، بلیف کو اپنے امپروو کرو.
اب یہ واقعہ یقین کا یاد آیا, اسی پہ میں مجلس ختم کر لوں. مشہور ترین واقعہ, ایسے دو واقعہ, مشہور ترین واقعہ اہل سنت کے پاس بھی. اللہ کا رسول میری طرف ہے, اللہ کا رسول مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے. اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب. سرکار کسی کام سے باہر گئے, آپ مدینہ میں انٹر ہوئے, بڑا مشہور واقعہ, انٹر ہوئے. اس وقت مدینہ منورہ جو سٹی تھی وہ پوری مسجد نبوی کے پاس تھی. ڈاؤن ٹاؤن آپ جس کو بولیں گے وہ مسجد نبوی, وہیں سے لوگ آتے تھے, بازار تھا, کاروبار چلتا تھا, اور سرکار کا گھر بھی وہی تھا, مولا کا گھر بھی وہی. آپ انٹر ہوئے تو دیکھے بازار لگا ہوا ہے اور لوگ گھوڑے بیچے, ہارسز. خرید گئے, دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گھوڑے بیچے, خرید کے سرکار کو ایک گھوڑا پسند آیا, پوچھا کتنے میں, تو اسے کہا 100 دی کا. سرکار کو بہت پسند ہے, آپ نے اپنا ہاتھ اس گھوڑے کے سر ایسا پھیرا ہوگا, کیا خوشنس ہوگا نہیں ہوگا. ارے اتنا ایزی لے رہے, میں تو دعا کر رہا ہوں مولا ہمارے سر پہ بھی پھیر جی. دیکھ کہا پھیرا, پھیر کے آپ نے کہا ٹھیک ہے 100 روپے تو بول رہا, 100 دینار بول رہا. اس وقت سامنے تو جانتا پہ رکھ رہے, مسلمان ہے بے شک, سامنے پہ رکھ رہے, میں اندر جاؤں گا پیسے لے کے آؤں گا, یہ گھوڑا میں نے خرید لیا, کیا ڈیل ہو گئی ہم دونوں پہ. تو اس نے کہا یہ آپ کا گھوڑا ہے, آپ جائیے پیسے لے کے. سرکار اندر گئے گھر کے اندر, جا کے 100 دینار لیا, واپس آئے تو یہ شخص مسلمان کسی اور کے ساتھ ڈیل کر دے گا, وہی گھوڑا اس نے 120, 30, 40, 50 میں بیچنا چاہ رہا. سرکار نے کہا تیرا میرا سودا ہو گیا تھا, کیسے بیچ رہا. اس نے کہا نہیں کوئی کچھ نہیں. امیجن کرو ایسے مسلمان تھے, اللہ کے رسول کو مدینہ شہر میں جھوٹلا کہ کوئی آپ کس کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی. آپ نے کہا نہیں ہوئی. جب بات ہونے لگی تو مسلمان جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے پوچھا کیا ہوا, تو سرکار نے کہا اس کا میرا سودا ہو گیا تھا, بس پیسے لے کے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, وہ کہتا کہ نہیں. اس کے بعد کہنے لگا کوئی گواہ ہے آپ. کین یو امیجن, رسول سے گواہ پوچھنے لگا, کلمہ بھی پڑھنا ان کے پیچھے, نماز بھی پڑھ. ایمان کا یہ حال یقینی نہیں. کہا گواہ کون ہے. آپ نے چاروں طرف دیکھا, مسلمانوں سے پوچھا تم گواہ بنو گے, جو پوری زندگی جھوٹ بولے وہ بھی نہیں بنے. کیوں, کہنے لگے ہم سپاٹ پہ نہیں تھے. سلمان کی طرف پلٹ کے کہا کہ تم گواہ بنو گے میرے, تو آپ نے کہا کہ ہاں میں گواہ ہوں, میں گواہ بنتا ہوں کہ آپ کا اور اس کا سودا ہوا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ سلمان تو اسپاٹ پہ نہیں تھا, آپ اتنی تعریف کرتے, آج کیسے گواہ بن رہا. اللہ کے رسول نے پلٹ کر سلمان سے پوچھا کہ سلمان تم گواہ کیسے بن گئے, تم تو اس وقت نہیں تھے. تو آپ نے جواب سنو دوستو, ختم ہو گیا واقعہ, جواب سنو سلمان کا. سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے, ہم نے دیکھا نہیں یقین کیا. اور آپ نے کہا جنت ہے جہنم ہے, ہم نے دیکھا نہیں یقین کیا. آپ نے کہا جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں, ہم نے دیکھا, آتے دکھانا چاہتے دیکھا. جب ان چیزوں پہ ہم نے ایمان لا لیا تو یہ گھوڑا کیا ہے. تو آپ سمجھے میری بات. تو کوشش کرو ایسے مسلمان بنو, ایسا یقین پیدا کرو کہ تمہارا زبان سے نکلے اور وہ کام ہو جائے. یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, میں بولتا جاؤں لیکن دل میں یقین نہیں ہے کہ مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس خواہش کو مانگتے جاؤ اینڈ ڈو سم تھنگ فار مولا حسین, انشاءاللہ ہر چیز تمہاری. اس کے لیے یقین کے لیے نماز شب سے بہتر کوئی نماز نہیں. شب نماز شب کوئی 3 رکعت پڑھو, لیکن پڑھو. یقین تمہارا معراج پہ جائے, آسمانوں میں جائے. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا یقین تمہارا بس پیدا ہو جائے. آپ بولیں گے یقین نہیں ہے تو کیا, کچھ نہیں. یقین ہے تو عبادت ہے, یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور کربلا والوں کے بعد جو یقین تھا اس یقین کو لے کے فیالتنی کنت معکم فافوز معکم, کتنا یقین تھا, کتنا بلیف تھا کہ دوسرے پہ سبقت کر کے ان کو معلوم تھا کہ جتنی جلدی جائیں گے جنت تو ہماری کی ذات کرتا. یہ ہے کر تو سارے کے سارے. اور یہ نہیں ہے کہ بچپنے کے دوست ہیں سب, صرف حبیب کا بچپنے کا, بوڑھے بھی تھی
जवान भी थे। वहाब करमी तो ईसाई था, लेकिन हुसैन इब्न अली का जिक्र, किरदार हुसैन इब्न अली, हुसैन का कलाम इतना मजबूत था। एक दफा मिला था मौला हुसैन से और यकीन के साथ कहा अब हर चीज खत्म हो गई, मैं आपका साथ। और ऐसा ये है फयालियत। आज वहाब जिंदा है, वहाब जिंदा है, वहाब कलमी क्यों जिंदा है? हुसैन का साथ देने से। मैं आपको भी आज 4 दिन से ये बोल कि इफ वी वर्क फॉर इमाम, तुम रहोगे। इजी मत लो अपनी जिंदगी हो, ये जिंदगी का भरोसा नहीं है, ये कभी भी किसी वक्त भी कहीं भी कैसे भी खत्म हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। वहां जाने के बाद तुमको यही काम आएगा। हुसैन इब्न अली और उनके बच्चे 14 मासूमीन अहले बैत नबुवा मागन रिसाला दुख रहो कुछ हो, वहां के लिए तैयारी ये मजालिस है। वहां के लिए मैं बड़ी बात तोड़ रहा, वह लहद की तैयारी के लिए ये मजालिस हुसैन है। इसलिए कि तुम जब अमल खुलेगा, हमको कोई यकीन है कि कौन सा अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, कोई नहीं बोल सकता। हजारों रकत पड़ी है लेकिन एक सजदा भी नहीं पहुंचा। इसलिए नहीं पहुंचा कि उसमें रियाकारी भी थी, उसमें लोगों को बताने नहीं किया था। इतना बताने के लिए कि मार्केट में मेरा नाम हो जाए कि भाई इतना बड़ा नवाजी, फायदा क्या, फायदा क्या? आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी इबादतों का इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इबादत नहीं करे, कोई गलत नहीं समझ। आपको पढ़ते रहना और दुआ मांग, जितनी हो सके दुआएं मांगते रहो और बोलो कि मेरी इबादत में वो खुलूस को पैदा कर, वो चीज को पैदा कर दे कि मेरा हर सजदा तेरी बारगाह में पाओ। सर बात पढ़ ले मां। एक और पढ़ ले। दोस्तों हमारी जिंदगी यही, हमारी जिंदगी ये भैया लेते कि कुछ धमाको वापस। काश मैं करबला में होता। आज करबला में जो है वो है, जो लोग जाके रह गए उनके लिए भी जब जाओ ज़ियारत पे तो ये सोच के जाओ कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी ज़ियारत है। मुझे कल बताया गया कि माशाल्लाह यहाँ से कई लोग अरवैन के लिए जाए, अल्लाह हम सब जाए। इतनी आहिस्ता बोलोगे तो ठीक। ज़ियारत अरवैन के लिए बाबा से बड़ा सन, इतनी बड़ी ज़ियारत है अरवैन की कि अगर तुम अरवैन में पहुंचे तो तुम्हारी जिंदगी बदलना ही बदलना। करबला और अरवैन, अरवैन एक टूटे हुए दिल की तमन्ना है, एक बहन की आरज़ू का नाम अरवैन है, और अरवैन हुसैन की कामयाबी का ऐलान। नहीं सब, अरवैन हुसैन की कामयाबी का ऐलान है, विक्ट्री का ऐलान है। जिस यजीद ने हुसैन को शहीद किया और सरे मुबारक को काट कर अपने दरबार में बुलाया, शैतानियों को असीर करके वहां बुलाया, लेकिन ये बीबी ज़ैनब का कमाल, चौथे इमाम का कंट्रीब्यूशन कि उसी के महल से जो सर लाया था वो सर को लेके वापस। फतह का ऐलान है, कामयाबी का ऐलान है, विक्ट्री का ऐलान। और वही ना हुसैन, हुसैन की कामयाबी है, ऐसी वैसी कामयाबी है, सैदानियों की कामयाबी। गए थे असीर लेकिन वापस आने के लिए यजीद ने एहतमाम किया, सालिम यजीद ने, कि मैं पर्दे का मोहर एहतमाम करके आपको भेज, और सारे सरे मुबारक को बीबी हुसैन के सर को लेकर आई और आठ ला के वहाँ पे दफन किया। कैसे दफन किया वो बीबी ज़ैनब जानती या चौथे इमाम जानते या अल्लाह। तहत खुब्बा, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब हो। बहुत बड़ी ज़ियारत है हुसैन के तहत खुब्बा की। क्या करो मेरा वक्त हो गया। तहत खुब्बा की बहुत बड़ी ज़ियारत है, दुआओं की कबूलियत के लिए बेहतरीन जगह है तहत खुब्बा। मौला का जो सराना है वहाँ खड़े रह के कोई दुआ मौका मिले। आजकल तो रश इतना होता कि मौका नहीं मिलता, लेकिन वहाँ खड़े रह के तुम दुआ दूर से भी भाग सकते। सामने तहत खुब्बा है, पीछे हट दो और हुसैन की ज़ियारत पर आओ, फिर देखो कि हुसैनी तेली की अपाकी। दोस्तों बहुत तेज़ी से निकल गया। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार कि 4 दिन मुसलसल आप आए और इतनी मसरूफ़ियत के बाद ज़िक्र हुसैन करने आए। मौला आपकी खिदमत को, मौला आपकी सही को कबूल कर। लेकिन एक चीज़ और याद रहो, जब मस्जिद से हुसैन ने किसी मस्जिद पे जाओ तो सूखी आँखों से उठ के वापस लेके आ सकते।
कभी नहीं किया। क्यों? बीवी ने कुछ नहीं मांगा, बीवी ने इतना कहा था कि बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन बाबा। क्या तड़प थी फातिमा की कि बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था कि बेटी अल्लाह कौम पैदा करे जो तुम्हारे हुसैन का मातम करेंगे। उस वक्त मेरी शहजादी ने हाथों को उठा के दुआ दी कि परवरदिगार मेरे बच्चे पे रोने वालों को सलामत रखना। आज 1400 साल से तुम सलामत हो बीवी की दुआ की वजह। मेरी शहजादी की दुआ है जो हम आज आपकी जगह, वरना तो ये दुनिया हमको ख़त्म कर। मौलाना हुसैन उस गरीब इमाम का नाम, ख़ुद इमाम का एक जुमला है रोज़े आशूर, बहुत रोगे आखिरी मजलिस से, चौथे माह के सिलसिले की आखिरी मजलिस से मौलाना हुसैन ने एक जुमला कहा रोज़े आशूर आखिरी लम्हात में शहादत से पहले कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। यार सुन लिया आप, मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। कहाँ कहाँ रुलाया, कभी अली अकबर के सीने पे बर्छी मार के रुलाया। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत। हासिम का पामाल लाशा देखा तो हसन की मोहब्बतें याद आई। अली असगर के लिए पानी मांगा तो आपको याद करके रोए कि काश मेरे शिया होते। और मोहम्मद की मैयतें उठाई तो देखा कि महल की गुर्बत है। और अब्बास के कटे हुए शानों को उठाया तो सकीना के रुखसार याद आए कि अब इन रुखसारों का क्या हाल होगा। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। आप लोगों की आवाज़ें बुलंद हो गई। हुसैन उस गरीब और मजलूम का नाम, कहते हैं कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। जालिमों ने छोड़ा नहीं दोस्तों, इतना जुल्म किया कि हुसैन के बाद हुसैन के बच्चों पे जुल्म था। किसी को नहीं छोड़ा, एक छोटे से बच्चे को नहीं छोड़ा। शबे याज़दहो शाम गरीबा में रबात जब चली हुई खनात में बैठी हुई थी, बीवी ने देखा कि जालिम हुरमुला नेज़े की अनी से ज़मीन की नरमी को देख रहा, वो बार बार ज़मीन में नेज़े को मार रहा। उस वक्त रबाब देखती रही कि अब जो मारा तो अब लाशा ऊपर आ गया, ऊपर आया और उसके सामने रबाब के सामने उसने ज़िबा किया। रबाब पर याद करती रही कि हाय मेरे आका ने दफन किया था लेकिन मेरे बच्चे को ज़िबा कर दिया था। मौला आबाद रखे, सलामत रहे आप। आवाज़ें बुलंद हो गई, कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह आज की मजलिस कराने वालों को सलामत रखे, इनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए। और जितने यहाँ मोमिनीन मोमिनात बैठे, अल्लाह उनकी सारी हाजात को पूरा कर और उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। दोस्तों, जब ये लुटा हुआ काफिला चला, मेरा चौथा इमाम, बस आज की आखिरी मजलिस है मेरे चौथे इमाम, और आपके मसाइब इतने कि मुसलसल मसाइब आप सुनते हुए आए। चलते चलते शाम आने से पहले एक इतना बाज़ार था, इतना बड़ा बाज़ार के काफिला आहिस्ता आहिस्ता जा रहा, और मेरा चौथा इमाम भी पैदल चल रहा था। मैं कितनी आसानी से बोल रहा कि पैदल चल रहा था। कायनात का मालिक, ज़मीन और आसमान का मालिक तौक़ ज़ंजीर में असीर पैदल चलने लगे। जब बाज़ार से गुज़रे तो एक शख्स जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के काफ़िले को देखा, देख कर ये कहा कि तुमको अल्लाह ने इस वहाँ पे इसलिए पहुँचाया कि तुमने यजीद का साथ नहीं दिया और यजीद की मदद नहीं की, तुमने खुरूज किया। बस मेरा इमाम ने सर को उठाया, उठा के कहा क्या तुम मुसलमान है? उसने कहा क्या हम मुसलमान? तो कहा तूने आयत तथीब पढ़ी? तो इसने कहा हाँ मैंने आयत तथीब पढ़ी है। इमाम ने कहा क्या तूने आयत मवद्दत पढ़ी है? उसने कहा वो भी पढ़ी है। कहा आयत पिलायत पढ़ी है? उसने कहा वो भी पढ़ी। उसके बाद हैरत होकर पूछता है कि इन आयतों से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? इसलिए कि ये आयात अहले बैत के लिए आए। तो मेरा चौथा इमाम शाम के बाज़ार में कहता है कि हम अहले बैत है। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अली है। कहा बाबा का नाम क्या है? तो कहा मेरे पापा का नाम हुसैन है। कहा कौन हुसैन? इमाम ने कहा लियो फातिमा का बेटा। बस सगादारों ये सुनना था, वो रोने लगा। कहा मौला मुझे नहीं मालूम था ये बीवियाँ कौन है? इमाम ने कहा निगाहों को नीचे कर, ये अली और फातिमा की बेटियाँ।
آگے وہ جوڑ کے کہنے لگا مولا کیا میں کوئی خدمت کروں؟ امام نے کہا کچھ چادریں لے کر آ اور ایک پارچہ لے کے آئے. پارچہ چھوٹا سا کپڑا ہوتا, اسے لایا لیکن شمر نے سادہ کھینچ دیا. اس نے کہا مولا یہ پارچہ لے کے کیا کرو گے؟ بس چوتھے امام نے سر کو جھکایا, جھکا کے کہا جب سورج تیز ہوتا یہ طاقہ دیوی نے اتنی گرم ہو جاتی کہ سر پہ گلے پہ وہ نشان ہے, زخم تھا. بس دوستوں میں ایک روایت پڑھوں گا, مدینہ سماعت کروں گا. جب یہ قافلہ واپس پلٹ کر آیا مدینہ منورہ, میرا چوتھا امام کربلا کے بعد اتنا ضعیف ہو گیا تھا, میں نے اتنا بڑا جھکا بولا اور اپنے سن لی, اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ سگے چچا نے نہیں پہچانا. سن لیا آپ نے, سگے چچا نے نہیں پہچانا. بس اسی پہ میں مجلس ختم کروں. جب یہ قافلہ پہنچا مدینہ, بیرون مدینہ قافلہ روکا گیا. چوتھے امام نے بشیر سے کہا جا کر اطلاع دے. بشیر مدینے میں آیا سیاہ پرچم لے کر, اور اس نے اعلان کیا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا, حسین شہید ہو گئے. مدینے میں کوہرام مچ گیا. جناب محمد حنفیہ جو مولا حسین کے چھوٹے بھائی تھے وہ آئے اور آ کر کہا کہ بشیر کون کون آیا ہے؟ تو کہا مولا سب ختم ہو گئے, صرف چوتھے امام واپس آئے اور بیبیاں باہر ہیں. بس کہاں پر ہے؟ تو کہا بیرون مدینہ ہے. محمد حنفیہ چلے, دوستوں تڑپ کے روگے, سگا چچا نے چوتھے امام کو نہ پہچانا. جب آگے بڑھے, خود محمد حنفیہ کا جملہ ہے کہ خیمے لگے ہوئے تھے اور ان خیموں کے باہر ایک ضعیف انسان, ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا تھا سر کو جھکا کے. محمد حنفیہ قریب آئے اور آگے کہا گیا ہے بزرگ یہ بتا کہ میرا بیٹا سید سجاد کا. امام نے سر کو اٹھایا, اٹھا کے کہا چچا آپ نے بھی نہیں پہچانا. کہا بیٹا کیا حال ہو گیا؟ بال زبید ہو گئے, کہاں جھک گئی؟ کہا چچا درباروں میں جا کے میرے بابا کو بہت کیا تھا. میں نے حنفیہ سامنے بیٹھ گئے, بس ایک منٹ لگا تھا سامنے رکھ کے ٹھیک کے کشادت پوچھی. آخر میں چوتھے امام نے کہا چچا جب کوئی نہیں تھا میرے بابا کے زوکے گلے پہ کھنکے کر مجھے کہنا تھا. محمد حنفیہ نے اپنے دونوں ہاتھ چوتھے امام کے گلے میں ڈالنا تھا. اب تک محمد طرف رہے تھے, اب علی طرف نے لگے. کہا چچا ان ہاتھوں کو ہٹاؤ. گردن کو جھکا کے کہا کافی زاردار پہنائی گئی, میرے گردن پہ یہ زخم درباروں کا ہے راستہ.